اب رات کو میں سوچ رہا تھا کہ دو قومی نظریے کو قرآن سے لینا ہے میں نے، تو مجھے آسان سا کوئی اسلوب اور نقطہ مل جائے کہ میری سمجھ میں آ جائے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک میرا تصور چلا گیا قرآن پاک کے خطابات پر۔ اللہ کئی خطاب فرماتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں نے کہا یہ جو خطاب اللہ فرماتا ہے یہی تو دو قومی نظریہ ہے۔ اور دو قومی نظریہ کیا؟ یہی دو قومی نظریہ ہے۔ خطابات کے اندر جو گہرائی ہے یہ میرے اللہ نے دو قومی نظریے کو واضح کر دیا کہ جن کو میں یا ایھا الناس کہتا ہوں وہ اور ہیں، یا ایھا الکافرون کہتا ہوں وہ اور ہیں، یا ایھا المنافقون کہتا ہوں وہ اور ہے، اور جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہوں وہ اور ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ان کی تقریروں کو دیکھیں، سنیں، اور اگر آپ جی الانا کی کتاب دی لبریٹر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قائد اعظم نے واضح طور پر خطاب کے دوران کہا کہ ہندوستان میں ایک قوم آباد نہیں ہے، ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں۔ یہ دو کیوں کہا تھا؟ قومیں اور بھی تھی، سکھ بھی تھے، پارسی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، زرتشت بھی تھے، بدھ مت کے پیروکار بھی تھے، بہت سی قومیں آباد تھیں، لیکن یہ کیوں کہا کہ دو قومیں؟ اس لیے کہ اکثریت میں دو قومیں تھیں، باقی چھوٹی چھوٹی آبادی تھی، چھوٹی آبادی تھی۔ سب سے بڑی اکثریت ہندو اور ہندوؤں سے نیچے مسلمان تھے۔ مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب کوئی اپنی مشیت کے تحت کام کرنا ہو، اس کی مشیت میں آ جائے کہ یہ کام ہونا ہے، تو وہ تو کہتا ہے نا کن، تو ہو جاتا ہے۔ جب بندوں سے کرواتا ہے تو پھر کن کام کرنے کے لیے نہیں کہتا، کن بندہ پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس نے زمین بنائے کن، آسمان بنائے کن، سمندر بنائے کن، شجر بنائے کن، حجر بنائے کن، وہ کن کہتا گیا، یہ کائنات بنتی گئی۔ لیکن جب اس نے کام بندوں سے کروانا ہو تو پھر کام نہیں وہ کہتا کن کہہ کے بندے پیدا کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس نے پاکستان بنانا تھا، اس کی مشیت میں تھا کہ دنیا کے نقشے پر یہ ملک بننا ہے، مشیت میں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اگر وہ کن کہتا تو بن جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کن کہتا تو بن جاتا۔ اس نے بندے پیدا کر دیے، بندے پیدا کر دیے۔ وہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھا، جرمنی میں پڑھا، انگلینڈ میں پڑھا، فلسفے کی ڈگریاں لی، برلن میں پڑھا۔ تاریخ نے اس کو علامہ محمد اقبال کہا۔ یہ وہ روح تھی جو ماں کے بطن میں اللہ کے کن کے امر سے پیدا ہوئی تھی۔ ایک اور انسان پیدا ہوا ماں کے بطن میں، 4 ماہ کے بعد اللہ کے کن کے امر سے روح پیدا ہوئی، وہ پیدا ہوا۔ آکسفورڈ، وہ لنکن میں پڑھا، دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھا، بیرسٹری کی اس نے۔ تاریخ نے اس کو محمد علی جناح کہا۔ اور سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تعالیٰ پاکستان بننے کے اسباب پیدا کر رہا تھا۔ بنانا بندوں نے تھا، اسباب خدا نے پیدا کرنے تھے۔ اب یہ اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ قائد اعظم نے جب ہندو کو اور انگریز کو یہ منوایا کہ یہاں دو قومیں نہیں ایک قوم ہے، ایک قوم نہیں دو قومیں ہیں۔ اب نقطہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ ذہانت اور قابلیت محمد علی جناح ہے۔ میں نے اپنی ریکارڈنگ میں بھی کہا ہے، پاکستان کا کیس ایک وکیل نے لڑا، اور اتنی ذہانت سے لڑا، اتنی ذہانت سے لڑا۔ ایک ہی نقطہ عرض کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اکثریت ہے ہندو کی۔ کس کی اکثریت ہے؟ ہندو کی۔ اب نیچے ساری ہیں مائنورٹیز، اقلیتیں، مسلمان بھی اقلیت، سکھ بھی اقلیت، پارسی بھی اقلیت، عیسائی بھی اقلیت، بدھ مت بھی اقلیت۔ یہ ساری اقلیتیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اقلیتیں۔ اگر
یہ بات باور ہو جائے، بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ پہلی دفعہ نکتہ تاریخ کے حوالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس فقیر کے اپنے شیخ کے صدقے جو بات آئی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ حیران رہو گے کہ کتنی ٹیکنیکل بات ہے جس کی وجہ سے پاکستان بن گیا۔ اکثریت میں کون ہے؟ ہندو، باقی ساری اقلیتیں ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہے، لفظ اقلیت رہے گا، مائنورٹی رہے گا، سب سے بڑی اقلیت کہہ سکتے ہیں، لیکن قائد اعظم کا کمال کیا تھا؟ انہوں نے اقلیت کو کہا دو اکثریتیں ہیں۔ ہائے 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 ہائے، انہوں نے کہا مسلمان اقلیت نہیں، ہندوستان میں دو قومیں ہیں، اچھا جب دو قومیں کہیں تو قومیں نیچے بھی ہیں، لیکن وہ تھوڑی ہیں، مائنورٹی بہت تھوڑی تعداد میں ہے، مسلمان سب سے بڑی تعداد میں ہے ہندوؤں کے بعد۔ اگر ہم یہی بات اپنے ذہن میں رکھتے کہ مسلمان مائنورٹی ہے، اقلیت ہے، تو پھر تو ان کے تابع داری کرنی پڑتی، ان کی حکمرانی کے تحت ہونا پڑتا۔ یہ دنیا کا ڈیموکریسی کا اصول ہے نا، ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک پرنسپل کیا ہے؟ اکثریت کی حکومت ہو، اکثریت کی حکومت ہو، ملک میں پارٹیاں ہوں، جماعتیں ہوں، جو اکثریتی ووٹ لے جائے اس کی حکومت ہو، یہی اصول ہے نا۔ پاکستان کی بات نہیں کرتا میں، پاکستان کی بات نہیں کرتا میں، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں۔ جمہوری ریاستوں میں اصول کیا ہے کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ اچھا انہوں نے بھی ویسے قائد اعظم سے کچھ نہ کچھ سیکھا تو ہے، یہ اقلیت کو اکثریت بنا دیتے ہیں۔ 1990 سے لے کر آن ورڈ کوئی جنرل اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہے، میں کسی نہ کسی ضلع میں تعینات تھا اور میرا اس میں ایک پیوٹل مرکزی رول رہا ہے، اور یہ الیکشن میرے ہاتھوں ہوئے۔ پوری ایک ہسٹری، داستان ہے میری ڈائری کہ یہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کا دل کرے نا تو مجھ سے مطالبہ کرنا کہ شاہ صاحب ایک جمعہ لگائیں، الیکشن کیسا ہوتا ہے۔ اب میں 2 سال مجھے ریٹائرمنٹ کا ہو گیا، خطرہ کوئی نہیں ہے مجھے۔ اب میں اگر اپنی ڈائری کے اوراق آپ کے سامنے رکھ دوں تو کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی رکھتا رہتا ہوں، کبھی ذکر کرتا رہتا ہوں۔ الیکشن کیسے ہو، 2/3 اکثریت کیسے ملتی ہے سیاسی جماعتوں کو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کیسے ملتی ہے۔ اصول یہ ہے، ڈیموکریٹک پرنسپل یہ ہے کہ اکثریت کی حکومت ہوتی ہے۔ انگریز جا رہا تھا، ہندوستان میں اکثریت تھی ہندو کی، مسلمان تھے مائنورٹی میں۔ اب یا تو یہ مائنورٹی بن کے رہتے تو پھر ایک کی غلامی سے نکلتے دوسرے کی غلامی میں آ جاتے۔ قائد اعظم کا کمال یہ ہے، ذہانت یہ ہے کہ انہوں نے پانسا کیسے پلٹا۔ انہوں نے کہا ہندوستان میں اکثریت مائنورٹی کی میں بات ہی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 2 قومیں آباد ہیں۔ انہوں نے برابر کی سطح پر بات، یہ نہیں کہا 2 اکثریتی اور اقلیتی قومیں آباد ہیں، کہیں قائد اعظم کی تقریر میں یہ نہیں ہے۔ جہاں بھی لفظ ہے 2 نیشن، 2 قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان۔ اور پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا ہم 14 صدیوں سے، جب سے پہلے مسلمان نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے، ہم ایک نہیں ہوئے۔ ہندو بڑا حیران تھا، تھوڑی سی تاریخ آپ کو ٹچ دیتا ہوں۔ ہندو حیران اس بات پر تھا کہ ہندوستان میں جو بھی مذہب آیا وہ املگامیٹ ہو گیا ہندوازم میں، ہندو نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا، سمیٹ لیا، اس کا تشخص آئیڈینٹی جو تھی یہ ختم کر دی، جو مذہب آیا اس کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ اسلام واحد مذہب تھا کہ اس کی کوشش کے باوجود یہ دبانا چاہتا تھا، یہ ابھرتا جاتا تھا، یہ فروغ پاتا تھا۔ اور اس کے پیچھے جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے
وہ کیا ہے؟ میں سلام کرتا ہوں، سیلوٹ کرتا ہوں، میں عقیدت سے سر جھکاتا ہوں ان کی چوک چھو پر جو مشائخ عظام، صوفیاء کرام، اولیاء عظام اس دھرتی پر آئے، جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا، اسلام کی ترویج کی۔ اور کیسے کی؟ تھوڑا سا آپ سننا چاہیں گے؟ ہوا کیا، کیسے کیا یہ سب کچھ؟ ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ یہاں اونچ نیچ، چھوت چھات، ذات پات غالب تھی، یہ غالب تھی۔ جو نیچ ذات کے لوگ تھے ان کو ملیچ کہتے تھے، ملیچ کہتے ہیں، شودر کو ملیچ کہتے تھے، ملیچ کہتے ہیں ناپاک کو، ناپاک کو۔ برہمن سب سے اوپر تھے، کھتری ان سے نیچے تھے، اور شودر سب سے نیچے تھے۔ یہ کامے تھے ان کے ایک ذہنی مذہبی طور پر ان کی جس کو کہتے ہیں فیبریکیٹڈ ایک تھیوریز تھی کہ برہمن جو ہیں وہ اللہ کے سر سے بنے ہیں، اور کھتری جو ہیں وہ درمیان سے بنے ہیں، اور شودر جو ہیں یہ پاؤں سے بنے ہیں۔ یہ ہمارے کامے ہیں، کمی کمین جن کو کہتے ہیں وہ شودر تھے، جن کو ملیچ کہتے تھے یعنی نپاک۔ اب یہاں جب اولیاء عظام آئے، بزرگان دین آئے، ان کا ورود ہوا، انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر ذات پات، اونچ نیچ، چھوت چھات کی بہت زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن ہے۔ اب اسلام میں رواداری، اسلام میں اخوت، اسلام میں انسانیت۔ ان بزرگوں نے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، رات کو ریکارڈنگ میں نے اس کو کہا جملہ، آپ بھی سنیے، ایک جملے میں پوری تاریخ سمو دوں گا، ایک جملے میں۔ جب ہندوستانیوں نے دیکھا کہ یہ ایک پیالے سے پانی پیتے ہیں، یہ پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ، ورنہ مجھے وہ پورا واقعہ سنانا پڑے گا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ وہ کہنے لگے کہ حضور پانی ڈال دیں۔ پیاسا ہندو جا رہا تھا تو پیاس لگی، ایک خاندان کہیں جا رہا تھا تو وہاں جھونپڑی تھی فقیر کی، تو انہوں نے کہا پانی ختم ہو گیا تو یہاں پانی مل جائے گا، تو انہوں نے کہا پانی یہاں پوچھتے ہیں۔ اندر فقیر اپنے ذکر فکر میں تھا، انہوں نے کہا بابا جی کوئی پانی مل جائے گا؟ انہوں نے کہا پتر پانی جتنا مرضی پیو۔ انہوں نے پیالہ بھرا گھڑے سے اور آ کے ان کو دیا، تو انہوں نے نیچے ہاتھ کر دیے کہ ہاتھ ڈالے تو ہم پیالے سے پئیں۔ وہ شودر تھے، ملیچ تھے، تو انہوں نے ہاتھ آگے کر دیے کہ پانی ڈالیں۔ بابا جی نے کہا پتر پانی کا پیالہ پیو۔ انہوں نے کہا بابا جی ہم ملیچ ہیں، شودر ہیں، آپ ہمارے ہاتھوں پہ ڈال دیجئے، ورنہ یہ پوتر نہیں رہے گا، یہ پیالہ یہ بھی ملیچ ہو جائے گا، تو آپ ہاتھوں میں ڈالیں، ہاتھوں میں پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتر پی پیالہ۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پیالہ پکڑا، پیالہ پکڑ کے منہ کو لگایا، جب آدھا پی لیا تو فرمایا بس یہ پیالہ مجھے دو۔ پیالہ لیا اور وہیں سے منہ لگا کے پینا شروع کر دیا۔ اب یہ تو تھی ولی کی کرامت، اب قائد اعظم کی کرامت سنو۔ خطاب ہو رہا ہے یونیورسٹی میں، وہاں انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، ہندو بیٹھے ہیں، تمام برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا دو قومی نظریہ کیا ہے، یہ کیا نظریہ ہے، ہمیں سمجھائیں۔ قائد اعظم نے کہا پانی کا گلاس لاؤ۔ انہوں نے پانی کا گلاس دیا، قائد اعظم نے آدھا پیا، فرمایا کوئی ہے جو میرا آدھا پیے؟ ہندو خاموش، سکھ خاموش، بدھ مت خاموش، بڑے بڑے پروفیسر، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اٹھ کے پانی کا گلاس پی لیے۔ اس نے کہا مسلم کا پانی ہم نہیں پیتے، یہ ملیچ ہے، پلیت ہے، ناپاک ہے، ہم نہیں پیتے۔ ایک ترکی ٹوپی والا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا مہمان، وہ اٹھا، اٹھ کے آگے آیا، ڈائس سے گلاس پکڑا اور سارا پی گیا۔ قائد اعظم نے تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ترکی مسلمان ہوں۔ کون ہوں؟ ترکی مسلمان ہوں۔ قائد اعظم محمد علی نے جناب یہی دو قومی نظریہ ہے، میرا جھوٹا تم نے نہیں پیا اس لیے کہ تم مجھے ملیچ سمجھتے ہو، ہندو کو مسلمان کو ناپاک سمجھتے ہو۔ میرا اس کی زمین ایک نہیں ہے، وطن ایک نہیں ہے، بولی ایک نہیں ہے، رنگ ایک نہیں ہے، نسل ایک نہیں ہے، لیکن میرا اس کا کلمہ ایک ہے۔
یہ ترکی کا رہنے والا ہے، میں ہند کی زمین کا رہنے والا ہوں، لیکن میرا اس کا کلمہ ایک ہے۔ اس لیے دو قومی نظریہ ہے۔ خدا جن کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، قائد اعظم نے کہا تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ٹیکنیکلی منوا لیا ہندوستان میں دو قومیں، ہم اقلیت نہیں ہیں، مسلمان اکثریت ہیں۔ یہ لفظوں پر غور کریں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان اکثریت ہیں، اقلیت نہیں ہے ہم ہندو کی، ہم مسلمان اکثریت ہیں۔ انگریز کو اپنی ذہانت سے، قابلیت سے جب یہ منوا لیا تو انگریز مجبور ہو گیا کہ پاکستان کا اعلان کر دے۔